اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اہل بیت پاک کا مقام اور مرتبہ ہے۔ ان کا مقام اور مرتبہ بھلا کون بیان کر سکتا ہے؟ ہماری ناقص اور کوتاہ عقلیں بھلا ان کی رفعت و بلندی کا تصور بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اہل بیت پاک کا مقام دیکھنا ہے تو دیکھو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مچل کر بول دے سبحان اللہ، ذرا جی لگا کر بول دے سبحان اللہ۔ الا ان مثل اہل بیتی فیکم، الا ان مثل اہل بیتی فیکم سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلکا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت پاک کی مثال ایسے ہے جیسے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی، جو اس میں سوار ہو گیا بچ گیا، جو اس میں سوار نہ ہوا ہلاک ہو گیا۔ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا، اے لوگو، اگر تمہیں دنیا میں کامیاب ہونا ہے، آخرت کو کامران بنانا ہے، تو میری اہل بیت پاک سے محبت کرو۔ اہل بیت پاک کی محبت کی کشتی میں سوار ہو کر تو اپنی زندگی بسر کر کے اس دنیا سے چلے جاؤ، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا تارک فیکم الثقلین اولهما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور والثانی اہل بیتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا۔ اولهما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، سب سے پہلی اللہ رب العزت کی مقدس کتاب کلام پاک ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دوسری بہت چیز جو ہے، جو عظیم چیز ہے، وہ میرے اہل بیت پاک ہے، تم ان سے محبت کرو۔ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا، اگر دنیا میں کسی کو حق و ہدایت پر رہنا ہے تو قرآن مقدس کو بھی مرکز ہدایت سمجھنا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت پاک سے محبت بھی کرنی پڑے گی۔ اور اگر کوئی صرف قرآن پاک کو تو مرکز ہدایت سمجھے اور اہل بیت پاک سے محبت نہ کرے، یا صرف اہل بیت پاک سے محبت کرے اور قرآن مقدس کو مرکز ہدایت نہ سمجھے، تو آپ جان لے کہ اس کا ایمان سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، وہ کبھی حق و ہدایت پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا، انا تارک فیکم الثقلین اولهما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور والثانی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان تو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ دوسری میرے اہل بیت پاک ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم خوش قسمت لوگ ہیں، ہم خوش قسمت لوگ ہیں، ہم ہی ایک ایسی جماعت ہے، اہل سنت والجماعت ہی ایسی جماعت ہے جو قرآن مقدس کو مرکز ہدایت بھی سمجھتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت پاک سے محبت بھی کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ذرا ولادت امام حسین پر بھی نظر ڈالیے۔ میں اگر ایک کا مقام بیان کرنا چاہوں تو کیا بھلا میں بیان کر سکتا ہوں، وقت میں ان کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت علی کا کیا مقام ہے، صرف یہ جان لینا کافی ہے کہ وہ داوند پیغمبر ہیں، صرف یہ جان لینا کافی ہے کہ اللہ رب العزت کے شیر ہیں، اللہ اکبر، صرف یہ جان لینا کافی ہے کہ وہ حسنین کریمین کے والد ماجد ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا کیا مرتبہ ہے، ان کا کیا مقام ہے، صرف یہ جان لینا کافی ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، نانا مصطفیٰ علیہ السلام کی بیٹی ہے، صرف یہ جان لینا کافی ہے وہ حسنین کریمین کی والدہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت حسن کا کیا پوچھنا، ان کا مقام اور مرتبہ کیا پوچھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا یہ بیٹا حسن دو گروہ میں، دو مسلمان گروہ میں صلح کرائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت حسن اور حسین کو جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے۔ آئیے حضرات محترم، امام علی مقام کی بارگاہ میں تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ امام علی مقام کا ہم سے بھلا بیان کیا ہوگا، ان کی فضیلت ہم سے کیا بیان ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر وہ جھولے میں جھول رہے ہو، حضرت فاطمہ الزہرا نماز پڑھا کر رہی ہو اور امام علی مقام رونے لگے، تو اللہ اکبر، اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیج دے امام علی مقام کو جھولا جھلانے کے لیے۔
لیے. اللہ اکبر, جن کو جھولا فرشتے جھلائے, ان کے مقام اور مرتبے کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر, حسنین کریمین اگر رو دے تو جنت سے ان کے لیے جوڑے آ جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, ان کا کون مقام مرتبہ بیان کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر, جو سوار نبوت ہو, جو اہل بیت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر سوار ہو, ان کا مقام اور مرتبہ کون جان سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ, حسین تو وہ ہے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عصر ادا کر رہے تھے اور پیچھے مقتدی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, عمر فاروق اعظم, عثمان غنی, علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہم ہے, تو عزیزان ملت اسلامیہ, حسین پاک امام عالی مقام جو ہے وہ سید الانبیاء نبی الانبیاء کے کاندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں سجدے کی حالت میں. اللہ اکبر, عرش والے دیکھ رہے ہیں, فرش والے دیکھ رہے ہیں, فرشتے بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں, مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ آج امام حسین سید الانبیاء نبی الانبیاء کی پیٹھ پر سوار ہو گئے ہیں, وہ بھی اس حالت میں جبکہ وہ نماز ادا کر رہے ہیں, وہ بھی اس حالت میں جبکہ وہ سجدے میں ہیں. اللہ اکبر, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, اے فرشتوں, ابھی تو تم یہ دیکھ رہے ہو کہ امام حسین سید الانبیاء کے کاندھوں پر سوار ہے, نبی الانبیاء کے کاندھوں پر سوار ہے. ایک دن وہ بھی آئے گا, اسی حسین پاک کو نیزے پر چڑھ کر قرآن بھی سنتا دیکھو گے. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر کو سجدے سے اٹھانے ہی والے تھے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور پکڑتے ہیں آقا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب تک اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھایا جائے, جب تک کہ حسین پاک اپنی مرضی سے کاندھے پر سے نہ اتر جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت 72 مرتبہ تسبیح پڑھی تھی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مرضی سے آپ کی پیٹھ پر سے اتر کر جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچے اور فرمایا, اما جان, آج تو ایک عجیب معاملہ ہو گیا ہے, ایک عجیب واقعہ ہو گیا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا, بیٹا کیا معاملہ ہے, کیا عجیب بات ہے؟ تو امام حسین نے کہا, اما جان, معاملہ یہ ہے کہ آج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو گیا. جس وقت کے وہ سجدے کی حالت میں تھے, حضرت فاطمہ الزہرا نے ارشاد فرمایا, بیٹا تم نے نبوت کا بھی خیال نہ کیا, تم نے رسالت کا بھی خیال نہ کیا, تم نے نماز کا سجدے کا بھی خیال نہ کیا. اللہ اکبر. حضرت امام حسین عرض کرنے لگے, اما جان, اس میں ایک راز کی بات ہے, راز کی. حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا, بیٹا وہ راز کی بات کیا ہے؟ فرمایا, اما جان, آج نانا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے 72 مرتبہ تسبیح پڑھی ہے. کل میدان کربلا میں ان کا یہ نواسہ حسین اپنے 72 جانثاروں کو قربان کر دے گا, اپنے 72 جانثار ساتھیوں کو قربان کر دے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, آج یہ ولادت امام حسین پر بھی تھوڑی نظر ڈال لیجئے. ایک مرتبہ مچل کر بولتے سبحان اللہ. حضرت ام الفضل بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگتی ہیں, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, میں نے ایک خواب دیکھا ہے, بڑا ہی بھیانک خواب دیکھا ہے. میں نے جب سے اس خواب کو دیکھا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ام الفضل, تم نے کیا دیکھا ہے, ذرا بیان تو کرو. حضرت ام الفضل عرض کرتی ہیں, آقا, میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا میری آغوش میں پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے اور فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم نے کوئی بھیانک خواب نہیں دیکھا ہے, تم نے کوئی خطرناک خواب نہیں دیکھا ہے. اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے. پھر حضرت ام الفضل عرض کرتی ہیں کہ واقعی حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں چند دن کے بعد میں بچے کی ولادت ہوئی اور پھر وہ میری گود میں تشریف لائے. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین کو کاندھوں پر اٹھایا, اپنے ہاتھ میں لیا, رخسار کو بوسہ دیا, لبوں کو چوما, پیشانی کو چوم رہے ہیں. اتنے میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے ہیں, عرض کرنے لگتے ہیں کہ
آقا امام الانبیاء سید الانبیاء، اس بچے کو جو تم اتنی محبت سے چوم رہے ہو، اس کے رخسار کو اتنی محبت سے چوم رہے ہو، ایک قریب ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ ہی کی امت کے لوگ اس بچے کو شہید کر دیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم امام حسین کے حلقوم کو چوم رہے ہیں، حلقوم کو چوم رہے ہیں، ان کی گردن کو بوسہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام الفضل کہنے لگتی ہے کہ آقا آپ اس بچے کے حلقوم کو کیوں چوم رہے ہیں اور آپ زاروں قطار رو کیوں رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے ام الفضل ابھی میری بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے خبر دی ہے کہ ان قریب میری ہی امت کے لوگ اس بچے کو شہید کر دیں گے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام امام عالی مقام کے حلقوم کو چوم رہے ہیں، ان کی گردن کو بوسہ دے رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا دیکھتی ہیں، عرض کرنے لگتی ہیں، ابا جان معاملہ کیا ہے؟ لوگ تو اپنے بچوں کی پیشانیوں کو چوما کرتے ہیں، ان کے رخسار کو چوما کرتے ہیں، ان کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں، لیکن آپ میرے بیٹے کے حلقوم کو کیوں چوم رہے ہیں؟ میرے بیٹے کی گردن کو کیوں چوم رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے فاطمہ میں اس بچے کے حلقوم کو اس لیے چوم رہا ہوں، اس کی گردن کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ ان قریب اس بچے کو میری ہی امت کے لوگ شہید کر دیں گے، اس کی گردن پر تلوار کی برساتیں کی جائیں گی، نیزوں کی بوچھاریں ہوں گی، پرچیوں کے بادل چھائیں گے، ان قریب اس بچے کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ عرض کرنے لگتی ہے، ابا جان جس وقت اس بچے کو شہید کیا جائے گا کہ اس وقت میں نہ ہوں گی، حضرت علی نہ ہوں گے، آپ نہ ہوں گے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے فاطمہ جس وقت اس بچے پر تلواریں چلائی جائیں گی، 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا جائے گا، اس وقت نہ تو میں ہوں گا، نہ ہی علی ہوں گے، نہ ہی میری بیٹی تو ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ رو رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام حضرت علی سے پوچھتے ہیں، اے علی اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی عرض کرنے لگتے ہیں، نانا جان، نانا مصطفیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بھلا اس بچے کا نام اور کون رکھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام ابھی سوچ ہی رہے تھے، ابھی خاموش ہی تھے، بارگاہ الہی سے حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، آقا اللہ رب العزت کی جانب سے اس بچے کی ولادت پر مبارکباد پہ قبول کیجئے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس بچے کا نام حسین رکھا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس کی پیدائش پر اللہ رب العزت مبارکباد پیش کرے اور جس کا نام اللہ رب العزت رکھے، اس کی مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا علیہ السلام امام عالی مقام کو اٹھاتے ہیں، آپ کے کان میں اذان دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا حسین اس آواز کو پہچان لو، یہ تمہارے نانا مصطفیٰ علیہ السلام کی آواز ہے، اس آواز کی تمہیں لاج رکھنی ہے۔ آقا امام عالی مقام اپنی آنکھوں کو کھول لیتے ہیں، نانا مصطفیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے ہیں، نگاہوں سے نگاہیں ملتی ہیں، نظروں سے نظریں ملتی ہیں، گویا کہ امام عالی مقام نگاہوں ہی نگاہوں میں کہہ رہے تھے، نظروں ہی نظروں میں کہہ رہے تھے، آقا نانا مصطفیٰ علیہ السلام آپ گھبرائے نہ، اگر آواز آپ کی ہے تو کان حسین کے ہیں، کہنے والے آپ ہیں تو سننے والا حسین ہے۔ سنو، لوگ تو مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں، مصلوں پر قرآن پڑھتے ہیں، جنگل و دشت میں پیڑ کی چھاؤں میں اور فضاؤں میں قرآن پڑھتے ہیں۔ نانا جان اگر وقت آیا تو آپ کا بیٹا یہ حسین نیزے پر چڑھ کر قرآن سنا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اگر وقت آیا تو آپ کا بیٹا یہ حسین نیزے پر چڑھ کر قرآن سنا دے گا۔ اپنی آخری بات کہہ کر میں آپ سے رخصت ہو جاؤں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حسین پاک کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، اس لیے نہیں کہ وہ نواسائے رسول ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ جگر گوشائے بطول ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ نور نگاہ علی ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نواسائے رسول ہونا بڑی عزت کی
بات ہے، جگر گوشہ بطول ہونا بڑی کرامت کی بات ہے، نور نگاہ علی ہونا بڑی عزت کی بات ہے، جنتی جوانوں کا سردار ہونا بڑی عظمت کی بات ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، حسین پاک کا نام اس لیے بھی زندہ رہے گا کہ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔